الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. دین سے بے دین ہو جائے یہ ہو سکتا نہیں، دین سے بے دین ہو جائے یہ ہو سکتا نہیں، فاطمہ زہرا کو تڑپائیں یہ ہو سکتا نہیں، فاطمہ زہرا کو تڑپائیں یہ ہو سکتا نہیں، سر کٹے یا گھر لٹے لیکن برائے احتیاط، سر کٹے یا گھر لٹے لیکن برائے احتیاط، سیرت اقلین اپنائیں یہ ہو سکتا نہیں، سیرت اقلین اپنائیں یہ ہو سکتا نہیں. نر سلوات اس پار سے اس پار کوئی آ نہیں سکتا، اس پار سے اس پار کوئی آ نہیں سکتا، تلوار سے یہ ریت پہ لکھا ہوا خط ہے، تلوار سے یہ ریت پہ لکھا ہوا خط ہے، ہم آج جسے فرش اضا کہتے ہیں آصف، ہم آج جسے فرش اضا کہتے ہیں آصف، یہ حضرت عباس کا کھینچا ہوا خط ہے، یہ حضرت عباس کا کھینچا ہوا خط. نار سلوات. عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے، اور جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. نائے سلوات. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، اور تو اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے. نائے سلوات. عباس کا ہے ساجو وفادار نہ ہوتا، عباس کا جیسا جو وفادار نہ ہوتا، دنیا میں وفا کا کوئی معیار نہ ہوتا.
درود بھیج دیں محمد وال محمد. آئینے میں جو شکل تھی، ایک سلوات پڑھیں محمد. ایک اور سلوات پڑھیں. آئینے میں جو شکل تھی کل آج نہ ہوتی، پہنے ہوئے عظمت کا کوئی تاج نہ ہوتی. عباس کے قدموں سے جو آ کر نالی پٹتی، اشفاق وفا کو کبھی معراج نہ ہوتی، اشفاق وفا کو کبھی معراج نہ ہوتی. مرتبہ صلوات پڑھیں. مطلب بطور خاص، آدمیت بھی عیاں ہے، شیطنت بھی سر میں ہے. آدمیت بھی عیاں ہے، شیطنت بھی سر میں ہے. ایک ہی انسان ہے لیکن کئی پیکر میں ہے. آدمیت بھی عیاں ہے، شیطنت بھی سر میں ہے. ایک ہی انسان ہے لیکن کئی پیکر میں ہے. اور کربلا کے بعد آساں ہو گیا پہچاننا. شعر سنیں. کربلا کے بعد آساں ہو گیا پہچاننا، کون حق کے ساتھ ہے اور کون اہل شرم ہے. کربلا کے بعد آساں ہو گیا پہچاننا، کون حق کے ساتھ ہے اور کون اہل شرم ہے. ایک رنگ دیا ہے شعر کو، سماعت فرمائیں صاحب. کون حق کے ساتھ ہے اور کون اہل شرم ہے، کہ خوف ظالم سے نہیں سرخم ہے راہ شام میں. شعر ہے یہ مولا کے حوالے سے. خوف ظالم سے نہیں سرخم ہے راہ شام میں، یہ عمل عابد کا تعظیم سر سرور میں ہے. خوف ظالم سے نہیں سرخم ہے راہ شام میں، یہ عمل عابد کا تعظیم سر سرور میں ہے. یہ عمل عابد کا تعظیم سر سرور میں ہے. ہرملا کی ہار کو بس چند لمحے اور ہیں، ہرملا کی ہار کو بس چند لمحے اور ہیں. کروٹیں لیتا ہوا اصغر بڑے تیور میں ہے، کروٹیں لیتا ہوا اصغر بڑے تیور میں ہے. شعر سنیں. کروٹیں لیتا ہوا اصغر بڑے تیور میں ہے. اے علی اکبر میرے حر کو کہو خوش آمدید، اے علی اکبر میرے حر کو کہو خوش آمدید. صبح کا بھٹکا ہوا پھر لوٹ آیا گھر میں ہے. یہ سنا رہا ہوں. اے علی اکبر میرے حر کو کہو خوش آمدید. صبح کا بھٹکا ہوا پھر لوٹ آیا گھر میں ہے. صبح کا بھٹکا ہوا پھر لوٹ آیا گھر میں ہے. اس طرف ٹوٹا ہے نیزہ اس طرف گویا ہے سر، اس طرف ٹوٹا ہے نیزہ اس طرف گویا ہے سر. ظالموں کی ہار پوشیدہ اسی منظر میں ہے، ظالموں کی ہار پوشیدہ اسی منظر میں ہے. شعر سنیں. دیکھنا توڑے گا برچھی اس سے ہارے گا نہیں، دیکھنا توڑے گا برچھی اس سے ہارے گا نہیں. احمد مختار کا دل سینہ اکبر میں ہے.
دیکھنا توڑے گا برچھی اس سے ہارے گا نہیں۔ احمد مختار کا دل سینہ اکبر میں ہے، احمد مختار کا دل سینہ اکبر میں ہے، اور دیکھ کر پیوند کی تعداد کو ایسا لگا، دیکھ کر پیوند کی تعداد کو ایسا لگا جیسے پوری کربلا زہرا کی ایک چادر میں ہے۔ دیکھ کر پیوند کی تعداد کو ایسا لگا جیسے پوری کربلا زہرا کی ایک چادر میں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، آ گئے میں قضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ سلوات بھیجو۔ چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، آ گئے میں قضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور ساقیا تیری چوکھٹ پہ ہم آ گئے، ارے خاک بوئے شفا سونگھتے سونگھتے، آ گئے تیری چوکھٹ، ہم مدینہ گئے سامرا بھی گئے، کاظمین و نجف اور خراساں گئے، ہم مدینہ گئے سامرا بھی گئے، کاظمین و نجف اور خراساں گئے، آئے جب کربلا میں تو دل نے کہا، ارے خلد میں آ گئے سونگھتے سونگھتے، آئے جب کربلا میں تو دل نے کہا، آ گئے کربلا آ گئے، نہیں ہے صحیح، ذاکر بھائی بہت دن سے نہیں پڑھ رہے، مشکل ہے کاغذ سے تو ہم بھول سکتا ہے، اس سے بھول نہیں سکتا، ابھی اپنے ایک دن ڈھونڈے ہم کو اسمات بڑے بنائیں کہ وہ پڑھ دیا۔ مولا علیہ کی شان میں جو بہرحال کا فقیر میرا جو علی کے در کا فقیر ہے، اسے کیا بچا کے ملا نہیں، جو علی کے در کا فقیر ہے، اسے کیا بچا کے ملا نہیں، ملی موت بھی
تو بقا بنی، وہ بقا کہ جس کو فنا نہیں، اور وہ سوال اجر رسول تھا جو اشارتاً یہ بتا گیا، وہ سوال اجر رسول تھا جو اشارتاً یہ بتا گیا، جو شریک نفس نبی نہیں، وہ شریک کار خدا نہیں، جو علی کے در صلی اللہ محمد علی محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. موضوع سخن کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین ہے. قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 جو پہلے دن سے تلاوت ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان میں سے کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، وعدہ کیا، اسے پورا کر دیا. اور کچھ وہ ہیں
جن کی قضا آ گئی خدا کے ہاں چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی اپنے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا، میثاق باندھا تھا، اس میں تبدیلی نہیں کی۔ لفظ عہد، لفظ میثاق اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ وعدہ ہے، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ وعدہ اور عہد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگرچہ ہم ترجمے میں آپ سے کہہ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا، وہ مجبوری ہے ہماری اردو کی، ورنہ وعدہ الگ چیز ہے اور عہد الگ چیز ہے۔ یہاں آیت میں لفظ عہد ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ فلاں تاریخ میں ہمارے یہاں مجلس ہے، آپ آئیے گا، پڑھ دیجیے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا، اور وہ تاریخ ہم نے لکھ لی۔ یہ ہے میرا آپ سے وعدہ۔ انجمنیں بھی وعدے لیا کرتی، اور لکھنؤ میں تو پہلے تھے بھی، اب کم ہو گئے، ورنہ جگہ جگہ بورڈ محلے میں اور لکھا رہتا تھا آج کے وعدے، لیکن لکھنؤ والے کہتے آج کے وعدے۔ وعدے لکھتے ہیں لیکن بولتے ہیں وعدے۔ اچھا، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، جو وہ کہیں گے وہی ہم بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کا مسئلہ ہے۔ تو اردو بہرحال تو یہ وہی ہے کہ انجمن نے وعدہ کیا، مثلا زینت الایمان نے وعدہ کیا بارہ بنکی میں نوحہ پڑھنا ہے آج کی چل، تو یہ وعدہ کہا جائے گا۔ اب اگر پہنچ گئے موقع پر تو کہا گیا وعدہ نبھایا، وعدہ پورا کیا۔ اور اگر نہیں نبھایا، کہیں اور کا وعدہ آ گیا، ان کا چھوڑو ہمیشہ جاتے رہتے اب کی، تو اس کو کہیں گے وعدہ خلافی۔ ضرور یہ مثال جو ہے بخالی سمجھانے کے لیے ہے، وہ صدر اور سیکریٹری صاحب ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وعدہ نبھانا جو ہے یہ الگ چیز، لیکن وعدے سے مقدس اور مضبوط ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عہد، جس سے بنتا ہے معاہدہ۔ ہم اپنی اردو میں اپنے لہجے میں کہتے ہیں معاہدہ، لفظ معاہدہ ہے، باب مفاعلہ۔ توجہ چاہوں گا ذرا سا، تھوڑا سا موڈ جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ صبح کا وقت ہے، صبح کی کلاس عموماً ذرا سا سنگین رکھی جاتی ہے۔ صبح صبح میتھ پڑھایا جاتا ہے اچھے اسکولوں میں، ہسٹری نہیں پڑھاتے صبح صبح، کہ ہسٹری گھسی پٹی چیز ہے اس کو، لیکن جب آمادہ ذہن رہتا ہے تو فلسفہ صبح پڑھاتے ہیں، میتھ صبح پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس وقت تھوڑا سا تو لفظ ایک وعدہ ہے، چائے پہ وعدہ، کھانے پہ وعدہ، سمجھ رہے ہیں آپ نے دعوت کی یا کسی نے آپ کی دعوت کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا آؤں گا، پہنچ گئے تو یہ آپ نے وعدہ نبھایا، اور نہیں پہنچے تو وعدہ خلافی کی۔ لیکن عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے مستحکم کسی چیز کو دل میں ٹھان لینا کسی کے لیے۔ معاہدہ دو لوگوں سے کم میں نہیں ہو سکتا، اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ قسم اکیلے ہو سکتی ہے، قسم اکیلے آدمی کھا سکتا ہے، مگر معاہدہ
دو لوگ کے درمیان، جس کو آپ ایگریمنٹ کہتے ہیں، فارسی والے اسی کو قرارداد کہتے ہیں. ہمیشہ ایگریمنٹ دو لوگوں میں ہوتا ہے، دو ملکوں میں ہوتا ہے، دو انجمنوں میں ہوتا ہے. اب مثال دے دیں، مان لیجئے کہ سروے میں دو انجمن ہے مثلا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے. اب یہ ہے دن بھر نوحہ پڑھنا ہے، تو بھائی ایک صاحب بیاض کا تو اتنا سینہ مضبوط نہیں ہے کہ لگاتار شروع ہو جائے تو وہ آخر تک شام تک پڑھتا رہے، اور صبح شروع ہوگا 7 بجے سے تو مثلا 12 بجے رات تک پڑھنا ہے. تو دو انجمنوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، آدھے دن آپ آدھے دن ہم. اب اگر دونوں نے طے کر لیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. اس کو وعدہ نہیں کہیں گے، اس کو معاہدہ کہیں گے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. آیت میں لفظ کیا ہے؟ معاہدہ ہے. عاہد اللہ علیہ، اللہ سے عہد کیا. کس نے عہد کیا؟ ان جانبازوں نے، ان مومنین نے، ان خاصان خدا نے جو ایمان والے تھے. کس چیز کا معاہدہ کیا؟ پروردگارہ ہم تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. اب بتائیے پورا کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ دو لوگوں میں ہے کہ نہیں؟ ایک طرف مومن ہے، ایک طرف کون ہے؟ اللہ. دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدے کے اندر قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے. سنیے گا تب آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی تھوڑی سی. معاہدے کے اندر قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، شرعی قسم الگ ہوتی ہے، سماجی قسم. یہ تقسیم بھی آج ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں. سماجی قسم تو بہت ہے، دوست آپس میں محبت، تمہارے سر کی قسم. اور اماں اگر خفا ہو جائیں تو کہیں گے میرے سر کی قسم. ہے کہ نہیں؟ اب ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، انشاءاللہ خفا نہیں ہوں گی. یہ سب علمی باتیں ہیں. تو اگر دوست سے کہے تمہارے سر کی قسم، یا اسی طرح سے ماں نے کہا، تو اس قسم کی شرعی حیثیت نہیں. یعنی اگر یہ قسم ٹوٹ بھی جائے تو کفارہ نہیں ہے. اس کا مطلب اگر شرعی قسم کسی نے کھائی ہے اور توڑ دی، قسم پوری نہیں کی، تو اس کا کفارہ ہے. اس کو کہتے ہیں کفارہ یمین. عربی میں قسم کو کہتے ہیں یمین. سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سب چیزوں میں کتنا فرق ہے. ہم لوگ قسم، وعدہ، معاہدہ، سمجھ گئے، عہد، سب ایک ہی جیسی ملا کے اور ایک کھچڑی بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ذرا سی آپ دیکھیں تو فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو وعدہ خلافی بھی اخلاقاً جرم ہے، اور معاہدہ کر کے توڑ دینا یہ ایمان کی نہیں، کفر اور نفاق کی علامت ہے. سن لیجیے، معاہدہ توڑنا کفر اور نفاق کی. قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں. سنیے، اگر آپ کو ایمان کی قدر اس وقت ہوگی جب ایمان کے مقابلے میں جو لفظیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، تب ایمان کی گہرائی معلوم ہوگی آپ کو. یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ایمان نہیں، لا ایمان لہم. ایمانہ کا مطلب یہاں کے اوپر یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاہدہ کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، عہد کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں. تو یہ قابل اعتبار لوگ. سنیے، بہت توجہ چاہوں گا. معاہدہ چاہے آپس میں ہو،
معاہدہ چاہے تھرڈ پارٹی سے ہو، معاہدہ چاہے مسلمان اور غیر مسلمان میں ہو، اگر معاہدہ ہوا ہے اور شرعی طور پر پہلے سے اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے تو چاہے وہ مسلمان نہیں، اگر معاہدہ کیا ہے تو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، قرارداد باندھی ہے، ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اس کی ایک مثال اور سن لیجئے، کرائے پہ جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ مکان مالک سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کاغذ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کرایہ دار ہیں تو زیادہ جانتے ہیں۔ مطلب صلوات پڑھیے محمد دیکھیے، جاگ کے آپ نے پڑھی ہے تو سو کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے، اب ہر جگہ جانی صاحب کا گھر تو ہو نہیں سکتا، نام ہی جانی صاحب ہے تو ویسے ہی جان آ جاتی ہے، تو وہاں تو چیخا جا سکتا ہے، یہاں ایک بتا صلوات پڑھے محمد۔ اور نقی صاحب کافی ہیں ہماری جگہ کے اوپر، وہ اگر کہیں کمی ہوگی تو پوری کر دیں گے، مرتبہ اور صلوات پڑھے محمد والے۔ تو گھر کا بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی مکان مالک آپ سے لکھواتا ہے کہ آپ اس گھر میں 1 سال تک رہیں گے، یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ نے دستخط کر دی تو اب آپ کو پورا کرنا چاہیے، معاہدے کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو دنیاوی مثالیں ہو گئیں کہ دنیا میں بھی اگر عہد اور پیمان کسی سے کیا ہے۔ اور ایک اور مثال دے دوں دلچسپی کے لیے، میاں بیوی بھی آپس میں بہت عہد اور پیمان کرتے ہیں اور توڑتے بھی بہت ہیں۔ مجھے لگتا ہے اللہ میاں نے بھی اجازت توڑنے کی شاید دے دی ہے یہاں پہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معاہدہ توڑ نہیں سکتے آپ، اگر عہد کر لیا ہے تو توڑ نہیں سکتے۔ اب اگر کسی نے اللہ سے عہد کیا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر طرف مقابل پروردگار ہے تو معاہدہ اور مقدس ہو جاتا ہے، اور یہ عہد کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، صاحبان ایمان کی بڑی بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں، کتابیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ شب ہجرت، توجہ چاہوں گا، کوئی کسی کے حکم سے لیٹا اور جب واقعاً تصویر کمپلیٹ ہو گئی اور کہیں سے کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی تو مولا کے بارے میں تو نہیں ہے، مگر اللہ کے بارے میں یہ ہے، خود کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نفسوں کو خرید لیا۔ اس کا مطلب ادھر اتنا پکا ارادہ تھا، اتنا خالص ایمان تھا کہ خود ایمان اتارنے والے کو رشک ہوا کہ یہ سودا بڑا اچھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم بان لہم جنہ، اللہ نے بعض لوگوں کے نفسوں کو خرید لیا اور مقابلے میں کیا دیا؟ دنیا یہ سب نہیں، یہ تو بڑی گھسی پٹی چیزیں، مقابلے میں جنت دے دی۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ سے اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو جنت سے
کم چیز نہیں ملتی۔ ارباب مجلس، آج سلسلہ کلام کردار اصحاب حسینی کے عنوان کے تحت اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور تاریخی حوالے سے آج دو شخصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تذکرے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہمارا مجمع سننے کے علاوہ دیکھنے اور پڑھنے سے بھی نزدیک ہو، تو میں کتاب لے کر کے آیا ہوں تاکہ یہ بھی رسم ہو جائے کہ مجلسیں جو ہیں یوں ہی ہوائی نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آپ کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، مشکل ہی نہیں، ماشاءاللہ 50 سال ہو گیا فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے، تو اب آپ جائیے گا کہاں؟ لیکن آج کی نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ وہ پوچھتا ہے اس کا ریزن، اس کا سبب، تو یہ تو ایسے کیوں، تو ایسے کیوں، تو ایسے کیوں؟ تو یہی ہم بتانا چاہتے ہیں، ہر ایسے اور کیوں کا جواب ہے، لہٰذا یہ سب جہالت کی باتیں نہیں، علم کی باتیں، پختہ باتیں۔ بہت سی جگہوں کے اوپر سوال کرنے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سوال نہیں کر سکتے، مجمع میں وہ بولیں گے خوب، اس کے بعد جیسے ہی تخت سے نیچے آئے وہ دکھائی نہیں دیتے، ان کے میزبان، آگے پیچھے چلنے والے، اور بقول کرار صاحب مرحوم کے بمبئی کی زبان میں چمچے، وہ صلوات و درود کے ساتھ لاتے ہیں، اور درود و سلام کے ساتھ واپس لے جاتے ہیں، آپ انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اسکرین کو ٹچ کریں تو دوسری آنے لگتی ہے نا، ان کو اگر ٹچ کیا تو کرنٹ لگ جائے گا، اس کے آگے بتا نہیں سکتے وہ۔ لیکن مجلس حسین ایسی نہیں ہے، آپ مجلس کے بعد ذاکر سے، خطیب سے، عالم سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور سوال کرنا چاہیے، آپ سوال کیجئے، ڈریے نہیں۔ ادب کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں جواب سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں، شرارت کرنے کے لیے نہیں، ورنہ نتیجہ اس کا الٹا ہے۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو ایسے لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو ناول پڑھ کے آئیں گے، ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کے ڈائلاگ اس مقدس جگہ سے ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے اس وقت، مثالیں موجود ہیں اس کی، لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، ممبر کے ڈائلاگ، اب معاف کیجئے گا، فلمی ڈائلاگ رٹ رٹ کر کے آتے ہیں، اور ممبر حسین سے یہ نہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ عربی کی عین سے واقف نہیں ہیں، خطبہ جب پڑھتے ہیں تو جیسے چھوٹے چھوٹے بچے شعر میں اشارہ کرتے ہیں، جناب جیسے لگ رہا ہے اللہ میاں کے یہاں سے ابھی قرآن مجید لے کر کے آ رہے ہیں، اور سب کچھ پتہ ہے، اس میں اشارہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ اگر لفظ اعلیٰ آیا ہے تو اوپر اشارہ کرنا چاہیے یا نیچے اشارہ کرنا چاہیے، اور اشارہ کر رہے ہیں، خطبے میں اشارہ کر رہے ہیں، ایسے جوکر، ایسے بہروپیہ ممبر پر آ گئے ہیں، اور بیچارہ مجمع کیا کرے مجلس حسین کے تقدس میں۔ لیکن ہم یہی آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، مجلس حسین کا تقدس اس وقت ہے جب تک علمی گفتگو ہو، حقائق بیان ہوں، واقعات بیان ہوں، جہاں سے تخیلات، تصورات، جھوٹ بیان ہونے لگے وہاں سے حق بنتا ہے ہر سننے والے کا کہ اسے
زیر منبر بٹھائے اور کہے بتائیے آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں کتابیں شہدائے کربلا کے اوپر، شہدائے اسلام کے اوپر، تاریخ اسلام کے اوپر، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، جنگ یرموک، صلح حدیبیہ، پھر صلح امام حسن، ائمہ کا دور، پورا بنی امیہ کا دور، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا دور، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الماریاں بھری پڑی ہیں، فقط زحمت کی ضرورت ہے کہ ٹاپک معین کر کے آدمی وہ کتاب نکال لے اور ذرا سا کھول کے پڑھ لے وہ ورق۔ جتنے میں نے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے اصحاب حسینی کے، سب کتابوں میں لکھے ہوئے۔ کربلا میں 72 شہداء ہیں، لیکن یہی 72 نہیں ہیں، ان 72 کے علاوہ بھی ہیں۔ اب آپ پوچھیے یہ کیسے؟ زندگی بھر تو سنا 72 شہدائے کربلا، 72 شہدائے کربلا، تو آپ جب کتاب اٹھا کے دیکھیے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کے ساتھ 100 سے زیادہ افراد تھے۔ کربلا میں 2 حملے ہیں، 2 طرح کی کہہ لیجئے جنگ ہے۔ ایک جنگ اس کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے، جو ظہر سے پہلے دشمن کی طرف سے ہوئی، اس کا منظر ہی الگ ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے کہ ابھی کوئی تیار نہیں تھا، ابھی کوئی آمادہ نہیں تھا، اچانک امام کے دوستوں پر حملہ ہو گیا، اچانک۔ تو جو جس پوزیشن میں تھا اسی عالم میں امام کے اہل بیت اور امام کے سامنے سپر بن گیا۔ لہذا کتنے ایسے اصحاب حسینی تھے کہ جو اپنے ہی اسلحے سے قتل ہو گئے۔ اس کی تصویر الگ ہے، بڑی مظلومیت کی تصویر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیزہ لے کر کے یوں بیٹھ گئے تاکہ اگر دشمن آئے تو نیزے کی نوک، تلوار کی نوک، تیر کی نوک اس کے چبھے، وہ آگے نہ آ سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک تیر کا رخ اور دوسرا اس کے پیچھے کا رخ، تو اب کس کے اوپر دباؤ آئے گا؟ یہ اصحاب حسینی کا کارنامہ ہے جو 72 سے پہلے شہید ہو گئے۔ اس کو حملہ اولا کہا جاتا ہے، اس کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 50 یا 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ قسم خدا کی ایسے دوستوں کی تصویر، ایسے باوفا اصحاب کی تصویر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ کون لوگ تھے جن کو موقع ہی نہیں ملا وصیت کر سکے، موقع ہی نہیں ملا کہ اظہار محبت کر سکے، موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے امام سے اجازت لے سکے۔ ادھر حملہ ہوا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کا دفاع بس ایسے ہو سکتا ہے، فوراً تیر کمان، نیزے، بھالے سنبھالے، بیٹھ گئے اور امام کے اوپر ایک زخم اور خراش نہیں آنے دی۔ انہیں آپ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، انہیں ہم پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی تھے جن کو اٹھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ قسم خدا کی ایمان کا یہ جذبہ، محبت ایمان، امام سب قتل عام ہو گئے، سب مارے گئے۔ یہ پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ جو جنگ کے قانون کے مطابق
جسے آپ برابر سنتے رہتے ہیں، جس میں 72 شہید، یہ ایک ایک کر کے باقاعدہ امام سے اجازت لیتے تھے اور اس کے بعد جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور میں نے پہلی مجلسوں میں آپ سے عرض کیا تھا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ بھوکے ننگے پیاسے، روٹی نہیں تھی، پریشان ہو کر کے آئے تھے، جی نہیں، ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ تھے، قبیلے کے سردار تھے، ہزار ہزار جوانوں کی تلواریں ان کے پیچھے چلتی تھی، جس میں خود جو مسلم کے ساتھ مارے گئے ہانی بن عروہ قبیلے مزہج کے سردار تھے، 1000 تلواریں ان کے پیچھے تھیں۔ اور کربلا میں جو لوگ آئے، یہ گپ ہے تاریخ میں، کیسے اصحاب حسینی نے اپنے کو کوفے سے کربلا پہنچایا، سب چیزیں تاریخ میں نہیں لکھی ہوئی، نہ پوچھئے گا ہم سے۔ ایسے ہنگامی حالات تھے کہ بس ان کا ہم و غم یہ تھا، پورا کسی صورت سے ہمیں کربلا میں پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچے؟ حضور آپ کو اگر ذرا سا لکھنؤ کانپور جانا ہوتا ہے ایک دن کے لیے تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، آپ ناشتہ کیا لے جائیں گے، کھانا کیا لے جائیں گے، کرایہ کیا ہوگا، کپڑا 1 جوڑا رکھیں کہ 2 جوڑا رکھیں، ساری چیزیں آپ پہلے سے طے کرتے ہیں۔ اور یہاں کوفے سے امام کی خدمت میں پہنچنا ہے، سوچنے کا موقع نہیں ملا، خالی یہ تھا کہ کسی صورت سے خدمت امام میں پہنچ جائیں۔ ہر جگہ گرفتار ہونے کا خطرہ تھا، قتل ہونے کا خطرہ تھا، مگر لوگوں نے امام تک پہنچایا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب اہل کوفہ تھے، جن کی بے وفائی کا ماتم پڑھتے ہیں لوگ، جنہیں تانا دیتے ہیں۔ کوفے میں خالی شیعہ تھوڑی رہتے تھے، یہ بھول ہے لوگوں کی، اس سے پہلے میں نے پڑھا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کوفہ فوجی چھاؤنی تھا، بسایا ہی گیا تھا فوج کے لیے، وہاں پبلک نہیں رہتی تھی، دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی۔ تو وہاں 2 قسم کے شیعہ تھے، ایک واقعی شیعہ، ایک سیاسی شیعہ، جو نام کے شیعہ تھے۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی اور وہ سب کو مانتے تھے، ان کا ایمان سب پر تھا، وہی 30,000 کے لشکر میں موجود تھے۔ اور جو امام کے خالص تھے، مخلص تھے، وہ مسلم کے ساتھ بھی تھے۔ اور جب مسلم قبل از وقت گرفتار ہو گئے تو ان لوگوں نے جلدی میں توجہ چاہوں گا میں آپ کی، 2 شخصیتیں کربلا میں ہیں، ایک کا نام ہے شوذب، ایک کا نام ہے عابس ابن شبیب شاکری۔ بہت توجہ اپنے جوانوں سے، 2 شخصیتیں کربلا میں اور ہیں کہ جن کا ذکر میں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 شوذب مولا عابس ابن شبیب شاکری۔ مولا کے معنی ہم نے بتائے تھے، یہاں مولا کے معنی غلام کے ہیں۔ یہ شوذب عابس کے غلام تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ کتاب اس کو دیکھ لیجئے، شہدائے کربلا کے نام سے ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے مشہور مجتہد سید العلماء علی نقی النقوی صاحب نے لکھی اس کتاب۔ انہوں نے تقریباً 200 کے آس پاس کتابیں لکھی ہیں، 200 چھوٹی بڑی کتابیں۔ اس میں سے ایک معرکۃ الآراء کتاب، مستند کتاب، کہ اردو میں ایسی کتاب آپ کو ملنا مشکل ہے، یہ کتاب لکھی ہے آپ نے۔ اور جو کتاب لکھنے پڑھنے والے مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے کتنی زحمت برداشت کرنا ہوتی ہے۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے 10 لائبریریاں چھاننا پڑتی ہیں، تب موضوع کے اوپر میٹر، وہ بھی جو صحیح، کتنی چیزیں آدمی وقت دیتا ہے، پڑھتا ہے، مگر مطلب کی نہیں ہوتی، اسے کنارے رکھ دیتا ہے کہ نہیں ہمارے مطلب کی نہیں ہے، اس میں جھوٹ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے،
لکھنے والے نے کوتاہی سے کام لیا ہے، مبالغے سے کام لیا ہے، استدلال ضعیف ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں ماشاءاللہ کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ مثال ہم نے پہلے بھی دی، یہ دوبارہ دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آیت اللہ رفسنجانی نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مزدور 4 گھنٹے پھاوڑا چلانے کے بعد جتنا تھکتا ہے، 1 گھنٹہ مطالعہ کرنے والا کتاب کا اس سے دوگنا تھکتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، 10 خطبہ بیٹھے ہوں اور اس میں 1-2 لکھنے والے بھی ہوں اور خطیب بھی ہوں، وہ اس کے بعد کہہ دیجئے کہ چلیے مجلس پڑھنا ہے، آپ یقین کریں جتنے بولنے والے ہیں سب تیار ہو جائیں گے، اور اگر اسی میں سے کسی سے کہہ دیجئے ایک مضمون لکھ کے دے دیجئے تو شاید ایک تیار ہو اس میں سے۔ بولنا آسان ہے، بہت آسان ہے، اور من کی بات کرنا بہت آسان ہے، یہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ آپ بھی وہی چاہتے ہیں اور وہ بھی بھاگ گیا ہے، تو وہ تو دل کی بات آسانی سے کر لے گا، لیکن کہاں تک وہ بات آپ کے لائق ہے، کہاں تک آپ کی مشکلات کا اس میں حل ہے، کہاں تک اس کا حقیقت سے تعلق ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا شوذب اور عابس یہ دونوں کوفے کے رہنے والے تھے۔ جب مسلم کوفے پہنچ گئے اور لوگوں نے بیعت شروع کی تو مسلم نے جو خود خط لکھا ہے اپنے آقا کے لیے، اس خط کے پہنچانے والے کا نام ہے عابس ابن شبیب شاکری۔ مسلم نے خط لکھا ہے، کوفے پہنچنے کے بعد لے جانے والا کون ہے؟ عابس۔ کہاں لے جانا ہے؟ کیونکہ مسلم مکے سے آئے تھے تو مسلم سمجھ رہے تھے کہ میرا آقا ابھی مکے میں ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں چلے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے آقا اب کہاں پہنچے۔ انہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر کے عابس کو دے دیا۔ عابس کا غلام شوذب ہے، آقا کے ساتھ غلام بھی، بہت توجہ چاہوں گا، لفظ غلام سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ واقعاً غلام کا مطلب یہ ہے کہ جو سینی اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھے۔ شوذب کے بارے میں لکھا ہوا ہے شہسوار تھے۔ شہسوار اس زمانے میں بہت بڑا ٹائٹل ہے، جو گھوڑ سواری کرنا جانتا ہو۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے جو گھوڑ سواری کرتے تھے، بہادر تھے، اور تنہا مرد میدان نہیں تھے، حافظ حدیث تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی تہدار شخصیت ہے۔ غلام ضرور ہیں عابس کے، مگر عابس امیر المومنین، ان لوگوں کے علم کا اثر یہ ہے کہ ایک غلام جہاں بہادر ہے، شہسوار ہے، وہاں حافظ حدیث ہے۔ حافظ حدیث کا مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا مرجع وقت لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، رجوع کرتے تھے، تو شوذب غلام تھے عابس کے، مگر عالم اہل بیت تھے، اہل کوفہ رجوع کرتے تھے، شرعی مسئلہ پوچھتے تھے ان سے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، آپ انشاءاللہ سوچئے گا کہ کربلا کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی، کیسے کیسے عظیم افراد امام حسین کے ساتھ تھے۔ اوچھے قسم کے افراد ادھر نہیں تھے، ہلکے پھلکے لوگ ادھر نہیں تھے، کمین قسم کے لوگ ادھر نہیں تھے، ذلیل قسم کے لوگ ادھر
نہیں تھے، ادھر عالم تھے، فاضل تھے، قراء تھے، سید قراء تھے، حفاظ تھے، عابد و زاہد تھے، عالم تھے، شہسوار تھے، گھوڑ سوار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، امام کو پہچاننے والے تھے۔ شوذب بھی ساتھ ساتھ گئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ معاملہ الگ، جو کچھ ہم لوگوں نے سوچا تھا اس کے برخلاف ہے، اور امام حسین فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں۔ سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ تو عابس نے شوذب سے کہا، شوذب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیے مکمل اختیار ہے، جبر نہیں ہے۔ قسم خدا کی یہاں پہنچنے کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے۔ شوذب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب تو خدمت امام حسین میں پہنچ آئے ہو۔ سنیے گا جواب شوذب کا، سنیے۔ ثابت کر دیا کہ میں عالم حدیث ہوں، قسم خدا کی جواب نے ثابت کر دیا۔ کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ حضور میں آپ کے ساتھ اتنے دن رہا ہوں اور اب آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا، تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا اور امام کی خدمت میں اپنی جان قربان کروں گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ شوذب کہہ رہے ہیں، عابد ابن شبیب شاکری کے جو غلام کہے جاتے ہیں۔ اور عابس کا کیا حال ہے؟ عابس عابد ہیں، بہادر ہیں، رئیس قوم ہیں، رئیس قبیلہ ہیں۔ کربلا میں آ گئے، امام کی خدمت میں آ گئے، کاردار جنگ کا گرم ہوتا چلا گیا۔ یہ 72 لوگوں میں سے اب خدمت امام میں آئے، شہید ہونا ہے۔ سب سے پہلے شوذب سے کہا، شوذب تم امام کی خدمت میں جاؤ، اذن جہاد لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا محبوب ہے، بہت چاہتے تھے عابس، اتنے فضائل تھے شوذب میں، بہت چاہتے تھے۔ یہ روایت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ جو میرا پسندیدہ ہے، محبوب ہے، دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے شہید ہو تاکہ اس کی تکلیف برداشت کر کے اللہ سے اجر حاصل کر سکوں۔ یہی الفاظ جناب عباس کے تھے جب اپنے بھائیوں کو بھیج رہے تھے، یہی الفاظ تھے بالکل۔ عباس نے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا ہے، یہی کہا ہے تاکہ میں تمہاری شہادت پر صبر کر کے، عابس یہی کہتے ہیں، شوذب میرے سامنے جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، جو جتنی دیر کربلا میں ٹھہرا ہوا ہے، زندہ ہے، اتنی ہی زیادہ تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کا امام تکلیف میں ہے اور پیاس کی شدت ہے۔ شوذب گئے، شہید ہو گئے۔ اب خود عابس آئے، عابس آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں، میرے سید و سردار آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ آقا میں آپ کے اور آپ کے بابا کے دین پر ہوں، اس کی گواہی دیجئے گا۔ توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم یہ سب لکھ لیجئے، ذہن میں کوٹ کر لیجئے، یہ سب کام آنے والی باتیں ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جو آخر میں رہے، وہ عقیدہ ہے۔ کس پہ جا رہا ہے؟ گواہی دیجئے گا۔ امام کو کہہ رہے ہیں آپ گواہی دیجئے گا، کیونکہ اب ہم بچیں گے نہیں، فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ کے دین پر، آپ کے بابا کے دین پر ہیں۔ اگر جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہوتی آقا، وہ میں آپ کی خدمت میں قربان کرتا، مگر جان سے بڑھ کر اس وقت کچھ نہیں ہے، لہذا میں جان قربان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آقا اجازت دے دیجیے۔ میں نے مختصر کر دیا، سب چھوڑ دیا۔ ارباب عزا، شوذب کو موقع ملا، امام سے اجازت طلب کی،
عابس کو موقع ملا، امام سے اجازت طلب کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوست تھے، اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، مگر کچھ گھر کے افراد بھی کربلا میں تھے. بس میں نے زحمت تمام کر دی. آج 6 محرم ہے. ایک عزیز پیارا چاہنے والا 18 سال کا جوان ہے. ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، مگر کبھی کبھی باپ دوہری محبت کرتا ہے. ایسے کمالات بیٹے میں ہوتے ہیں، اتنا لائق ہوتا ہے کہ باپ اور ماں ہمیشہ اپنی نگاہیں اپنے جوان بیٹے اور بیٹیوں کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں اور بچھاتی ہیں. علی اکبر ان میں سے تھے. اور ایک اور وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی، توجہ چاہوں گا، بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے گا. میں بھی بہت آہستہ آہستہ چاہتا ہوں اس مصائب کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، سنیے، توجہ چاہوں گا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، رسول خدا امام حسین کو کتنا چاہتے تھے. رسول خدا، ابھی امام حسین کا بچپنا تھا، گزر گئے تھے. حسین کے دل میں نانا کی محبت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ جب بھی نانا کے پاس آئے ہمیشہ نانا سے محبت پائی. تو جب نانا گزر گئے تو حسین بڑے ہوئے تو ہر جگہ نانا یاد آتے تھے، بہت یاد آتے تھے. جب حسین بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو شادی ہوئی. اللہ نے کچھ دنوں کے بعد ایک نہایت خوبصورت پیارا سا بچہ دیا. جب وہ ذرا سا بڑا ہوا تو گھر والوں، خاندان والوں نے دیکھا یہ تو بالکل نانا کی ہو تصویر ہے. حسین اسے اور چاہنے لگے. بچے اور بھی تھے، زین العابدین بھی تھے، بعد میں علی اصغر بھی پیدا ہوئے، مگر علی اکبر کو حسین اس لیے بھی چاہتے تھے کہ وہ نانا کی ہو تصویر تھے. علی اکبر کو دیکھتے تھے، حسین خوش ہوتے تھے، نانا یاد آتے تھے. میرا نانا مجھے بہت چاہتا تھا، میرا نانا مجھے بہت چاہتا تھا. اے عزیزو، اے ارباب ادا، آج کربلا میں یہی جوان 18 سال کا ہو کے اپنے بابا کی خدمت میں آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے، بابا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اللہ اکبر، بڑی سخت منزل ہے. روایت کے فقرے ہیں، فاستأذن فأذن لہ. علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے کہا جاؤ. قاسم کو روکا، اون و محمد کو فوراً اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیا محبت نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. باپ کو اختیار ہے اپنے بیٹے پر، لہذا جیسے ہی علی اکبر نے کہا فوراً اجازت دے دی. ہاں علماء نے پڑھا ہے، یہ کہیں لکھا وکھا نہیں، لیکن علماء نے پڑھا اور پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے ان سے سنا. اتنا ضرور کہا، اے علی اکبر تمہاری پھوپھی کا بھی تو حق ہے. عجب نہیں، دل کی چبھن بھی حسین یہاں محسوس کرتے ہو. شاید اسی بہانے تھوڑی دیر علی اکبر کا اور دیدار ہو جائے. علی اکبر فوراً خیمے میں آئے. بیویاں جمع ہو گئی. سب سے زیادہ سکینہ بے چین تھی. میرا بھیا علی اکبر آج چھوٹ رہا ہے. زینب علی اکبر کا سراپا دیکھ رہی ہیں، ام فروہ سراپا دیکھ رہی ہیں، رباب ہیں، سکینہ ہیں.
ساری بیویاں ہیں. راوی کہتا ہے کہ علی اکبر کی رخصت کے وقت ماحول یہ تھا کہ وہ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے اور پھر اندر چلے جاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. میں نہیں بتا سکتا بیویوں نے کیسے رخصت کیا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ علی اکبر نے واسطہ دیا ہوگا. اے پھوپھی اماں، تو پھر آپ دادی جان سے مل لیجئے گا. آئے. اب باپ نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا، سجایا. اے علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنے نانا کی تصویر دیکھ لوں. نانا کا امامہ، کمر سے تلوار حمائل کی، سہارا دے کر کے اپنے جوان کو گھوڑے پر بٹھایا. مگر شہید مطہری یہاں نہیں رکتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ چند قدم چلے. یعنی بٹھا کر کے بھی اس کے بعد چند قدم علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے. اور ایک جملہ کہا، بیٹا جا تو رہے ہو لیکن جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے جانا. علی اکبر پیاسے ہیں. باپ کی پیاس کا بھی اندازہ ہے. اصحاب کا سینے پہ زخم ہے کہ چاہنے والے مارے گئے، مقتل میں آئے، حملہ کرنا شروع کیا. مقتل کہتا ہے کہ علی اکبر کے حملے سے علامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی تھی. جوان ہیں، جس طرف علی اکبر مڑ جاتے تھے 100-200 صاف ہو جاتے تھے. ایسی تلوار علی اکبر نے چلائی ہے، رکتے نہیں ہیں، پرے کے پرے اڑا دی. زخموں سے چور ہو گئے، بدن سے خون بہہ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے. نہ جانے کیا خیال آیا کہ ایک مرتبہ مقتل سے پھر لوٹے. اور باب اعظم اپنے دل کو تھام لیجئے، عجیب منزل ہے اور میں اسے پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مقتل سے باپ کی خدمت میں آئے مگر انداز بدلا ہوا ہے. کچھ نہیں کہتے، بس اتنا کہتے ہیں بابا بہت پیاسا ہوں. بیٹا اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کے آیا مگر باپ کے پاس ایک قطرہ آب نہیں. عجب نہیں حسین نے کہا ہو اے علی اکبر ایک مرتبہ پھر مقتل میں چلے جاؤ، تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اے علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر اگر میرے پاس پانی ہوتا تو آج تمہیں ضرور ہم پلاتے. اور باب اعظم علی اکبر ایک مرتبہ پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے مگر اب جو مقتل میں آئے تو حملے کا وہ انداز نہیں تھا. ایک مرتبہ تیورا کر کے زمین پر آئے، آواز دی علیک منی السلام. بابا مقتل میں آنا نہیں ہے بلکہ سلام قبول کر لو. آئے کیسے حسین مقتل میں پہنچے. ایک مرتبہ علی اکبر کے سرحانے کیا دیکھا، تیر سینے میں پیوست ہے، خون کا فہارہ جاری ہے. اے بیٹا علی اکبر خدا حافظ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب
الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت کر۔ پروردگارہ ہمیں معرفت حسین اور اصحاب حسین مرحمت کر۔ پروردگارہ خلق خدا پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، جانور حیوان پریشان ہیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے، باران رحمت نازل کرتے۔ پروردگارہ ان عزاداروں کے آنسوؤں کے صدقے میں، اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کے صدقے میں باران رحمت سے ہمیں مستفید فرماتے۔ پروردگارہ ایسی بارش کہ جو مفید ہی مفید ہو ہم سب پر نازل فرماتے۔ پروردگارہ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ عزاداران حسینی جہاں کہیں بھی ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو حلال، طیب و طاہر، واسع روزی عنایت کر۔ پروردگارہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اہل بیت کے ذکر کے اوپر ہم زندہ رہیں اور اسی ذکر کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو اس آخری زمانے کے فتنوں سے بچا لے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء اعلام کہ جنہوں نے محنت کر کے یہ علوم، یہ تاریخ، یہ عزا ہم تک پہنچائی ہے۔ پروردگارہ انہیں وہ اجر عنایت کر جو ایسے لوگوں کو تو دینا چاہتا ہے۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ماتم حسین۔